أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہ، اس اکیڈمی کے ذمہ دار جناب مولانا شکیل صاحب، بارک اللہ فی حیاتہ و جہودہ، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اس وقت جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کی بنیاد شریعت کے دو مسلمات پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے، شریعت محمدی کے ذریعے ہماری جو رہنمائی کی گئی ہے یہ قیامت تک کے لیے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کیونکہ نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو چکا، تو اب آپ کا لایا ہوا جو دین ہے، اس دین کو ہمیشہ چلنا ہے اور قیامت تک اسے باقی رہنا ہے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا دین زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، صرف عبادات میں نہیں، صرف زندگی کے ایک شعبے میں نہیں، بلکہ پوری انسانی زندگی کے لیے۔ اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں حکومت و سلطنت بھی ہے۔ تو ابدیت اور جامعیت ہمیشہ کے لیے شریعت محمدی رہنما ہے اور زندگی کے تمام مسائل میں رہنما ہے۔ یہ دو بنیادی خصوصیتیں ہیں اس شریعت کی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نصوص محدود ہیں، قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ بہرحال محدود ہیں، شمار کے دائرے میں، اور ہر دور میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اسی لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، النصوص معدودۃ والحوادث موجودہ۔ جو نصوص ہیں شارع کی وہ تو گنتی اور شمار کے میں آنے والی ہیں، محدود ہیں، اور جو مسائل زندگی میں پیش آنے والے ہیں ہر زمانے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں، وہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں۔ تو جب یہ شریعت ہمیشہ کے لیے ہے، زندگی کے تمام مسائل کے لیے، اور شارع کی طرف سے آنے والی نصوص یہ محدود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسے مسائل پیدا ہوں گے جن میں انسانیت کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے یہاں جدید مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں آپ کو اجتہاد کی بحث نہیں ملے گی،
جدید مسائل کے حل کی بحث نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے مذہب کا زمانہ ختم ہو چکا اور اب اس وقت عملاً ان کا مذہب کچھ عباداتی رسم و رواج میں محدود ہو کر رہ گیا۔ لیکن شریعت محمدی چونکہ ہر دور میں رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی اور زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی کرے گی، اس لیے اس میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا حل پیش کرنا علماء کی ذمہ داری ہوگی۔ جب یہ بات فرما دی گئی کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبوت آپ پر ختم ہو چکی، تو حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ اب اس امت کے علماء کو وہ کام کرنا ہے جو کام پچھلی امتوں میں انبیاء کیا کرتے تھے، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا تو اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی۔ یہاں سے جدید شرعی مسائل کی ضرورت اور اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس محاضرے میں میری گفتگو بنیادی طور پر 3 نکات پر ہوگی۔ نمبر 1، جدید مسائل کیا ہے؟ پہلا نقطہ کیا ہے؟ جدید مسائل کیا ہے۔ نمبر 2، ان جدید مسائل کو حل کرنے کی اصولی بنیادیں کیا ہیں، موجودہ دور میں ان کو حل کرنے کی جو آپ نے اصول فقہ میں بحثیں پڑھی ہیں، ان میں آپ کو کیا بنیاد ملتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان اصولوں کے ذریعہ نئے مسائل کے استنباط کے لیے موجودہ دور میں طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ 3 موضوعات ہیں۔ جدید مسائل کیا ہیں، جدید مسائل کے حل کی بنیادیں کیا ہیں، اور ان بنیادوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو چونکہ وقت کم ہے، لیکن میں کچھ مثالیں دیتے ہوئے انشاءاللہ اس میں سے ہر نقطے کو واضح کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جدید مسائل کیا ہیں، جدید مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو بنیادی طور پر جدید مسائل 3 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1، وہ مسائل جو سائنسی ترقی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جدید وسائل کی پیدائش کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوئے، چاہے وہ عرف کی تبدیلی ہو، اخلاقی حالات کی تبدیلی ہو، کاروباری طریقوں میں تبدیلی ہو۔ تیسرے وہ مسائل ہیں کہ جن میں آج متبادلات کی ضرورت ہے۔ پہلے ہماری کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن آج کے دور کی ضرورت چاہتی ہے کہ ایک ایسا نظام جو غیر شرعی طریقے پر قائم کیا گیا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اسلامی متبادل پیش کیا جائے۔ تو یہ 3 قسم کے نئے مسائل ہیں۔ جدید مسائل کی وجہ سے جو احکام پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے میں 1-2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ جیسے انٹرنیٹ ہے جو آج کل ہر آدمی کی جیب میں رہتا ہے، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں دیوبند میں ہے اور وہ امریکہ سے کوئی چیز خرید کر رہا ہے، یہاں سے اس نے ایجاب کر دیا فلاں سامان میں نے اتنے پیس آپ کی کمپنی سے خرید کیے، اور اس نے انٹرنیٹ پر جواب دے دیا کہ میں نے فروخت کیا، ہم آپ کے سامان کی ڈلیوری ہندوستان میں دے دیں گے۔
تو یہ جو نیٹ پر ایجاب و قبول ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ ایجاب و قبول معتبر ہوگا یا معتبر نہیں ہوگا۔ یہ جو فقہا کے یہاں اتحاد مجلس کی بحث آتی ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، تو اگر اتحاد مجلس سے اتحاد مکان مراد ہے تو اس کو صحیح نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اتحاد زمان مراد ہے تو اس کو صحیح ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک ہی وقت میں آپ کا ایجاب وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کی قبولیت کو آپ یہاں دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر نکاح کا مسئلہ ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ لڑکی ہندوستان میں ہے اور لڑکا برطانیہ میں ہے، اور یہ ایجاب و قبول کر لیں نیٹ پر، تو کیا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا؟ یہ ایجاب و قبول معتبر ہوگا؟ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ پہلے اس کا تصور نہیں تھا کہ اتنے فاصلے پر رہتے ہوئے ایک ہی وقت میں دو فریق کی طرف سے ایک عقد میں ایجاب و قبول ہو جائے۔ اسی طرح جیسے ایک مسئلہ ہے اعضاء کی پابند کاری کا۔ پہلے زمانے میں یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایک آدمی کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اس میں زندگی باقی رکھتے ہوئے دوسرے کے جسم میں اس کو لگا دیا جائے، اس کی پیوند کاری کر دیا جائے۔ حدیث میں آپ ایک ناک کا مسئلہ پڑھتے ہیں، حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن انسانی عضو ایک کا دوسرے کو لگ جائے، گردہ ہے، ایک آدمی کے پاس، ہر آدمی کے پاس دو گردے ہوتے ہیں، لیکن اطباء کہتے ہیں کہ آدھے گردے پر بھی انسان کی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو کسی کا خدا نخواستہ بیٹے کا گردہ فیل کر گیا، اس نے اپنا ایک گردہ بیٹے کے لیے دے دیا، یہ پیوند کاری جائز ہوگی یا نہیں؟ اب جگر کی بھی پیوند کاری ہو رہی، کیونکہ جو انسانی جگر ہوتا ہے، اگر اس میں سے 60% رکھتے ہوئے 40% جگر کاٹ کر دوسرے شخص کو پیوند کاری کر دی جائے تو 6 مہینے میں دونوں کا جگر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا جو 60% تھا وہ 100% ہو جاتا ہے، اور اس کو جو 40% لگایا گیا وہ بھی بڑھ کر 100% ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جیسے آپ کو زخم ہوتا ہے اور خود بخود پھر مندمج ہو جاتا ہے، گوشت اس کا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جگر کی پیوند کاری درست ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ ایک پہلو ہے ضرورت انسانی کا، اس کے لحاظ سے اس کو جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، اور اسلام میں زندگی کی حفاظت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرا پہلو ہے شرافت انسانی کا، کہ انسان کا مقام اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ استعمال کی چیز نہیں ہے، کہ انسان کی کوئی چیز آدمی اس طرح استعمال کرے اپنے کاموں کے لیے اس کا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ علماء کو غور کرنا ہے کہ موجودہ وقت میں کون سا پہلو زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو پیدا ہوا وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جنون ہے، جنون کی وجہ سے عورت فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اگر مرد جنون میں مبتلا ہو، اس کو فسخ نکاح کے مطالبہ کا حق ہوگا۔ اب ہمارے فقہا نے جنون کی علامتیں لکھی ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اس میں کیا کیفیت ہو، لیکن آج کل بہت سے مجنون ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ اپنے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، وہ اتنی عقل و فہم کی باتیں کرتا ہے۔ تو آج میڈیکل طور پر اس بات کی تحقیق ممکن ہے کہ کیا یہ شخص جنون کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹروں کی
جو تشخیص ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فسخ نکاح کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یا مثال کے طور پر ہمارے فقہا نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو اژدہے ہے، سانپ ہے، ان کے چمڑے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ ان کے جو چمڑے ہیں وہ قابل دراغت نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے جائز نہیں. حالانکہ وہ خنزیر کی طرح نجس العین نہیں ہے، جیسے وہ ان جانوروں میں ہیں کہ جن کی چیزیں پاک ہو سکتی ہیں تطہیر کے عمل سے گزارنے کے بعد. یہ کیونکہ اس زمانے میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جو پتلے چمڑے ہوتے ہیں ان کی دباغت ہو سکے، لیکن آج اژدہوں کے چمڑے جو ہیں ان کی دباغت ہوتی ہے اور وہ بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں. اس طرح کے ڈھیر سارے مسائل ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا مسئلہ پیدا ہوا. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو نئے مسائل کے پیدا ہونے کی ایک بنیاد کیا ہے بتائیے آپ لوگ؟ جدید ٹیکنالوجی، جدید وسائل کی پیدائش. دوسرا سبب جدید مسائل کے پیدا ہونے کا ہے تغیر احوال، حالات میں تغیر. اب یہ حالات میں تغیر کے مختلف صورتیں ہیں. نمبر 1 مثلا اخلاقی حالات. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فسق و فجور جس قدر بڑھے گا مسائل اس قدر بڑھیں گے، نئے مسائل پیدا ہوں گے. تو اخلاقی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سے احکام میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. مثلا ایک مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اجیر ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کو کپڑا سلنے کے لیے دیا تو وہ کپڑا آپ کا اس کے پاس امانت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کپڑا ضائع ہو جائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہو، آپ کو اس پر مطالبے کا حق نہیں ہو. لیکن آج اگر تمام درزیوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اور آپ لوگ اپنا کپڑا سلنے کو دیں تو بجائے اس کے کہ سلا ہوا کپڑا آپ کو ملے، ہو سکتا ہے کہ میرٹھ اور دلی میں اس کپڑے کے بیچنے کی ایک دکان قائم ہو جائے. لوگوں میں امانت و دیانت باقی نہیں رہی. اس لیے بعد کے فقہا نے کہا کہ اس زمانے میں اجیر کو ضامن قرار دیا جائے گا. اگر ان کو ضامن قرار نہیں دیا جائے تو اس سے لوگوں کے سامان کا ضیاع ہوگا، کیونکہ اب اس طرح کی دیانت باقی نہیں. دیکھیے اخلاقی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ حکم آیا. جیسے ایک مسئلہ عدالت کا ہے. عدالت سے مراد ہے عادل ہونا. آپ جانتے ہیں گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. اب جو عادل کی تعریف آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار بھی نہیں پایا جاتا، اس کو بدتکرار نہیں کیا ہو. تو اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اگر اس معیار پر عادل کی تعین کی جائے تو شاید ہمارے حضرت مولانا سفیان صاحب اس پیمانے پر پورے اترے، ورنہ شاید ہی کوئی آگے اتر سکے. تو اب آپ سوچئے کہ گواہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے. تو عدل کی شرط رکھی گئی تھی اس لیے کہ لوگوں کو انصاف مل سکے. اللہ سے بے خوف لوگ جھوٹی گواہی دے کر کسی چیز پر اپنا دعویٰ پیش نہیں کرتے. لیکن آج اگر عدالت کے معنی میں اتنی زیادہ احتیاط یا سختی برتی جائے تو لوگوں کے لیے انصاف حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا.
کوئی شخص دعویٰ کرے گا، آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے، دوسرا فریق کہے گا کہ بھئی یہ تو فلاں موقع پر انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ عادل نہیں، اس لیے ان کی گواہی ہمارے خلاف رد کر دی جائے، یا فلاں صاحب ہے فلاں معاملے میں یہ جھوٹ بولے تھے اس لیے یہ عادل نہیں ہے۔ تو اب اگر اس معیار پر اس کو پرکھا جائے تو مقصد تھا لوگوں کو ظلم سے بچانا، اب یہ اور زیادہ ظالموں کے لیے تقویت کا باعث ہو جائے گا۔ اس لیے بات کے فقہاء نے، علامہ سرخسی وغیرہ نے کہا کہ فاسق کی بھی شہادت قبول کی جائے گی اگر اس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی کس وجہ سے تبدیلی ہوئی؟ اخلاقی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ یہاں پر کتابت کی غلطی ہے، سفر وجہ، یہ 2 الگ الگ ہیں۔ سفر سے مراد یہ ہے کہ حرمت جو پیدا ہوتی ہے، حرمت معبدہ، وہ رضاعت سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب 2 رضاعی بھائی بہن ہیں، ان کی عمر یکساں ہے یا قریب العمر ہیں دونوں، تو محرم تو ہوگا وہ رضاعت کے رشتے سے۔ ایسی صورت میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے، اصولی طور پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہونا بھی جائز ہے، جیسے سگے بھائی بہن میں ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر حرمت نسبی کی وجہ سے، ایک باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھائی بہن کے درمیان جو ایک حجاب ہوتا ہے، آدمی گناہ کا تصور کرتے ہوئے بھی اس کو گھن آتی ہے، یہ کیفیت رضاعی بھائی بہن کے درمیان نہیں ہوتی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر رضاعی بھائی بہن ہوں، قریب العمر ہوں، تو تنہا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تبدیلی کیوں کی گئی؟ اخلاقی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ اسی طرح وجہ، چہرہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں۔ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے سوائے اس کے کہ کسی خاص شخص کے سامنے چہرہ کھولنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، ورنہ عمومی طور پر امام صاحب کے ہاں وجہ اور کفین یہ عورت سے خارج ہیں۔ لیکن فقہاء متاخرین نے یہ کہا کہ اب چونکہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ہو تو اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہوگا، سوائے اس کی کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے ڈاکٹر کو دکھانا ہو، کہیں آدمی کو گواہی دینی ہو، ایئرپورٹ پر وہ دیکھتے ہیں امیگریشن میں چہرہ کرنے کے لیے، پاسپورٹ سے ملانے کے لیے۔ تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ فقہاء متاخرین کے قول میں اخلاقی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ تو میں انہی 4 مثالوں پر اس میں اکتفا کرتا ہوں کہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے ترقی سے، اور کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں حالات میں تغیر سے، اور حالات میں تغیر کی ایک شکل اخلاقی حالات میں تبدیلی ہے۔ دوسرے حالات جو بدلتے ہیں وہ سیاسی اعتبار سے، سیاسی حالات کی تبدیلی سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے بتائیں، اسلام میں اصل میں دارالاسلام کے یعنی فقہاء کے نزدیک دارالاسلام میں تعدد نہیں ہے، ایک ہی دارالاسلام پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوں ان کی حکومت ہو، وہ سب ایک حکومت ہوگی، اور تقریباً بنو عباس کے، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے تک، اور پھر اس کے بعد بنو عباس کے ابتدائی دور تک یہی کیفیت رہی۔ خلافت راشدہ میں آپ جانتے ہیں ایک ہی حکمراں ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو ابتداءً تو سیدنا حضرت علی
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا، لیکن بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر ایک ہی امیر ہو گئے پورے عالم اسلام کے لیے۔ اور اس کے بعد جو بھی بنو امیہ کے لوگ حکمران بنائیں گے، اگرچہ کہ وہ کوئی انتخاب سے نہیں بنائے گئے، جبر و ظلم ہی سے بنائے گئے، لیکن پورے عالم اسلام میں ان کو حکمران مانا گیا۔ پھر جب ایک حکومت قائم ہو گئی اندلس میں امویوں کی، تو وہاں بنو امیہ کی حکومت اور دوسرے علاقوں میں بنو عباس کی حکومت۔ پھر بعد میں بہت سی حکومتیں پیدا ہو گئی، جیسے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت پیدا ہوئی۔ تو اب اگر دار کو ایک ہی کہا جاتا کہ پورے عالم اسلام کو ایک ہی ملک ہونا چاہیے، اس سے کیا بات پیدا ہوتی؟ اس سے خوریزی ہوتی، کیونکہ ہر حکمران یہ چاہتا کہ دوسری حکومت پر قبضہ کر کے اس کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو فقہا نے بعد کے تعدد دار کا فتویٰ دے دیا کہ مسلم حکومت، اسلامی حکومت پوری دنیا میں ایک ہی ہونے کے بجائے کئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ تاکہ آپس میں قتل و خوریزی کی نوبت نہیں آئے، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے بھائی یہ حکومت آپ کی ہے، یہ حکومت ہماری ہے۔ یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ اخلاقی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اسی طرح مثلا میں موجودہ دور کی آپ کو مثال دیتا ہوں، الیکشن ہے۔ آج کل جو الیکشن کا نظام ہے یہ مکمل طور پر شریعت کے مطابق نہیں۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی عہدہ طلب کرے گا تو میں اس کو وہ عہدہ نہیں دوں گا۔ لیکن آج کل ایم ایل اے کے لیے، ایم پی کے لیے خود نامزدگی کرانا پڑتا ہے، اپنا نام خود پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے حلقے کا ایم ایل اے آپ کے پاس آتا ہے، صاحب آپ مجھے ووٹ دیجئے، کامیاب کر دیجئے، دیکھیے میں آپ کے حلقے میں دودھ کی نہر جاری کر دوں گا، شہد کے چشمے پھوٹ پڑیں گے، لوگ ووٹ مانگتے ہیں۔ تو آپ اسلامی اعتبار سے کیا یہ عمل جائز ہے؟ اپنے لیے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ آپ ہمیں عہدہ دیجیے، یہ کیا شرعاً جائز ہے؟ یہ بتائیے، جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن آج کے حالات میں اگر آپ کہہ دیں کہ کوئی مسلمان ایم ایل اے اور ایم پی کے الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ویسے ہی آپ کو دبایا جا رہا ہے اور بھی آپ کی اہمیت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، سیاسی بے وزنی آپ کی بالکل 0 پوائنٹ پر پہنچ جائے گی۔ تو ان حالات میں آپ کیا فتویٰ دینا چاہیں گے؟ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اجازت آپ دیں گے کہ ٹھیک ہے الیکشن لڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک دلیل بھی ہے ہمارے پاس، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر کے سامنے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ جو وزارت خزانہ ہے، فائنانس منسٹری ہے، وہ تو مجھے دے دو تو میں یہاں کے نظم و نسق کو صحیح رکھوں گا۔ تو اس سے اس کا ایک جواز بھی معلوم ہوتا ہے بوقت ضرورت۔ لیکن یہ تبدیلی کیوں آئی؟ سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواتین الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی الیکشن میں امیدوار ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر شریعت کے مزاج کو آپ دیکھیں تو یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ولو امرہم الی امرأۃ، جو اپنے معاملات کو ایک عورت کے حوالے کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے. لیکن اب جیسے پنچایت الیکشن بعض جگہوں میں ہونے والا ہے، اس میں بہت سی ریاستوں میں 50% سیٹیں عورتوں کے لیے ریزرو کر دی گئی. پچھلے یو پی اے دور میں کانگریس نے 30% ریزرویشن عورتوں کے لیے لوک سبھا سے منظور کرا دیا تھا. راجیہ سبھا میں یہ بل منظور نہیں ہو پایا. ابھی پھر کانگریس کا بیان آیا ہے کہ اگر کانگریس اقتدار میں آئی تو وہ عورتوں کو ریزرویشن دے گی الیکشن میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو مسلم علاقے ہیں ان کو ریزرو کر دیا جاتا ہے مسلم نمائندگی کو کم سے کم کرنے کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ کیا مسلمان 50%، 30% سیٹوں سے بالکل اپنے آپ کو کنارے کر لیں؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ اگر ایسا کریں گے تو اس ملک میں ہمارا دینی مفاد بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. تو اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا، بلکہ اس پر قائم ہونا ہوگا کہ اگرچہ اصولی طور پر عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے اس قانون کے پس منظر میں عورت کے لیے ہی الیکشن میں امیدوار بننے کی گنجائش ہوگی. تو یہ رائے میں آپ کو تنزل کیوں اختیار کرنا پڑا؟ سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے. تو تغیر احوال کی ایک صورت ہے اخلاقی تبدیلی، اخلاقی حالات میں تبدیلی، اور دوسری شکل ہے سیاسی حالات میں تبدیلی، اور تیسری شکل ہے عرف و تعامل، عرف کا بدلنا. بہت سی چیزوں میں عرف بدل جاتا ہے. جیسے ان مثالوں میں سے 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، بلکہ حدیث موجود ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط. حضور نے اس بات سے منع فرمایا کہ بیع میں کوئی فریق اپنی طرف سے کوئی شرط لگائے. اور فقہا نے اس کی توضیح یہ کی کہ اس میں شرط سے ایسی شرط مراد ہے جس میں بائع کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو، یا ایسی مبی کا نفع ہو جو مطالبہ کی صلاحیت رکھتی ہو. جسے غلام آپ بیچ رہے ہو تو یہ ایسی مبی ہے کہ جس میں مطالبہ کی صلاحیت ہے. ایسی کوئی شرط اگر لگا دی جائے تو بیع درست نہیں ہوگی. اب موجودہ زمانے میں جو سامان خریدے جاتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارنٹی اور گارنٹی دی جاتی ہے. اس میں 6 مہینہ گارنٹی ہے. اگر اس کے اندر یہ چیز خراب ہو گئی تو ہم بدل کر دوسری چیز دیں گے آپ کو. اسی مشین کی دوسری وہ دے دیں گے. اور وارنٹی بھی دی جاتی ہے کہ 2 سال تک یہ سہولت ہوگی کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو اس کے مینٹیننس کی اور مرمت کی ذمہ داری ہماری ہوگی. تو یہ ایسی شرط ہے جس میں مشتری کا فائدہ ہے. تو آپ بتائیے اس کو جائز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اصولی طور پر جائز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج اسی کا عرف ہے اور ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اس سے. تو عرف کی بنا پر اسی لیے فقہا نے لکھا الا ان یکون شرطا متعارفا. شرط لگانا جائز نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ شرط عرف کا حصہ بن گئی ہو. تو موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ یہ گارنٹی اور وارنٹی یہ شرط متعارف ہو گئی، یہ عرف میں شامل ہو گئی ہے. اس لیے اب اس کی اجازت ہوگی کیونکہ عرف نص کے لیے مخصص بن سکتا ہے. عرف کی بنیاد پر نص میں تخصیص کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک مثال کے طور پر ہم نے ایک مثال لکھی ہے، اس میں ریشم کے کیڑے کی بیع. حشرات کی بیع درست نہیں ہے.
اس میں شہد کی مکھی بھی شامل ہے، اس میں ریشم کے کیڑے بھی شامل ہیں، لیکن موجودہ دور میں باضابطہ ریشم کے کیڑوں کی افزائش کی جاتی ہے اور ان کو اس طرح محفوظ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی گرفت میں رہیں۔ شہتوت کے اس کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں، ان کو اس کے پتے کھلائے جاتے ہیں، ان کے لیے ایسی جالی بنائی جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر رہیں، ان سے ریشم کی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور یہ بہت آمدنی کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیز جائز نہیں تھی کیونکہ اس کی بیع کا عرف نہیں تھا اور اس طریقہ کار کا عرف نہیں تھا۔ آج کے دور میں شہد مکھی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، شہد مکھی کی جو اعلیٰ نسلیں ہیں ان کی باضابطہ افزائش کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو گلاب کا شہد حاصل کرنا ہے تو ایسی ایک جالی بنا دی جاتی ہے بڑی سی، اور اس میں شہد مکھی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں سارے درخت گلاب کے ہوں۔ اب جو وہ شہد آپ کو ملتا ہے اس میں گلاب کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب ان کی بیع جائز ہوگی یا نہیں جائز ہوگی؟ یہ بیع جائز ہوگی کیونکہ موجودہ زمانے میں اس کا عرف ہو گیا ہے اور اس میں ان مکھیوں کو محفوظ رکھنے اور اپنے قابو میں رکھنے کا ایک نظام وجود میں آ چکا ہے۔ تو عرف و تعامل کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ بدل خلق ہے۔ پہلے زمانے میں پگڑی سر پر ہوا کرتی تھی اور آج کل پگڑی مکان اور دکانوں پر ہوا کرتی ہے۔ جتنے بڑے شہر ہیں وہاں مکان پگڑی پر لیا جاتا ہے۔ پگڑی کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 روپے ماہانہ آپ نے کرایہ طے کیا، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کرایہ دار کہیں مکان پر قابض نہ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں بھئی 10,000 ماہانہ کرایہ ہو اور 10 لاکھ روپے آپ ہمیں پگڑی کے طور پر دیں گے۔ اب ہم کو یہ حق باقی نہیں رہتا ہے کہ ہم اس سے مکان کو خالی کرائیں۔ وہ چاہے تو کسی اور کو مکان کرایہ پر دے دے، اس سے پگڑی لے لے تو پگڑی اس کا حق ہوگا، لیکن جو کرایہ اس کا آتا ہے وہ کرایہ ہمیں ملا کرے گا۔ اسی کو عربی زبان میں بدل و خلوص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مصر میں قاہرہ میں اس کا رواج شروع ہوا، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا، اور شروع میں فقہاء نے اوقاف کی زمینوں کے لیے املاک کے لیے اس کی اجازت دی، کیونکہ وقت کی زمین کا کوئی مطالب نہیں ہوتا تھا، مطالبہ کرنے والا، تو لوگ کرایہ پر لے لیتے تھے اور گویا اس پر قابض ہو جاتے تھے۔ اب موجودہ حالات میں پگڑی دونوں کی ضرورت ہو گئی۔ مالک کے مکان کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کو ایک بڑی رقم مل جاتی ہے، اس رقم سے وہ اپنا کوئی دوسرا کاروبار کر لیتا ہے، اور اس کو یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کرایہ دار کے حقوق اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس کو واپس لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے۔ اور کرایہ دار کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ مالک کے مکان اب یہ دکان ہم سے واپس طلب نہیں کرے گا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے آج کل پگڑی کا رواج تمام بڑے شہروں میں ہے، اور علماء نے اس کی گنجائش بھی نکالی۔ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ عرف و تعامل کی تبدیلی کی وجہ سے۔ ڈھیر سارے مسائل ہیں، اگر آپ صرف ان مسائل پر کوئی مقالہ لکھنا چاہیں کہ جس میں موجودہ دور میں عرف و تعامل کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوئی ہے، تو وہ اتنے سارے مسائل ہو جائیں گے کہ ایک کتاب بن جائے گی۔ تو احکام میں تبدیلی کی جو دوسری صورت ہوئی، تیسری صورت ہوئی ہے، ایک تو اخلاقی حالات، دوسرے سیاسی حالات، اور تیسرے عرف و تعامل، چوتھے معاشی طریقہ کار، معاشی نظام میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کرنسی ہے،
پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کی کرنسی ہوتی تھی، بعد کے دور میں فلوس کا ذکر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ بھی دھات کی ہوتی تھی، معدنیات کی ہوتی تھی، لیکن ان کی اپنی قدر ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس درہم ہو، دینار ہو، آپ کے پاس فلوس ہو اور اچانک آپ کے ملک کا وزیر اعظم ٹی وی پر آئے اور وہ کہے کہ اس وقت سے آپ کی تمام کرنسیاں بیکار ہیں۔ حکومت چاہتی بھی تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سونے کی، چاندی کی، تانبے کی، پیتل کی اپنی قیمت ہوا کرتی تھی، اور اسی لحاظ سے ان کرنسیوں کی قدر بھی تھی اس زمانے میں۔ لیکن آج یہ کاغذی کرنسی قائم ہو گئی۔ کیا اگر کسی وقت حکومت نے اس کرنسی کو ختم کر دیا تو چاہے آپ نے 10 کروڑ روپے اپنے پاس رکھ رکھے ہوں، اس کی کوئی قیمت باقی نہیں تھی، اس سے آپ ایک پیالی چائے بھی نہیں پی سکتے۔ تو یہ معاشی طریقہ کار میں تبدیلی ہوئی کرنسی کا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ اب ایک جناتی کرنسی آ رہی ہے، جی ہاں، ڈیجیٹل کرنسی۔ اس میں مشہور کرنسی ایک کرپٹو ہے، وہ بٹ کوئن ہے۔ تو یہ پتہ نہیں آئندہ کہیں وہ بھی کرنسی بن جائے، حکومتیں اس کو مان لیں۔ اس تبدیلی سے احکام، بہت سے احکام پر اثر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر نوٹ کی طرح آپ خوبصورت کاغذ چھاپ کر دے دیتے، زکوٰۃ ادا ہوتی اس سے؟ نہیں ہوتی، جب سونے اور چاندی کی کرنسی چل رہی تھی۔ لیکن آج اگر آپ نے نوٹ دے دی زکوٰۃ میں تو ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اب پہلے یہ وثیقہ ثمن تھا، کاغذ پر جو لکھا جاتا تھا یہ ثمن نہیں تھا، یہ ثمن کا وثیقہ تھا، اور آج یہ خود ثمن اصطلاحی ہو گئی ہے۔ ثمن اعتباری کریے، ثمن اصطلاحی کریے، لوگوں کی اتفاق و اصطلاح کی وجہ سے اس نے کرنسی کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ معاشی طریقہ کار میں تبدیلی ہوئی۔ اسی طرح جیسے آن لائن تجارت ہے، پہلے زمانے میں آن لائن تجارت کا تصور نہیں تھا، نہ لائن تھی اور نہ وہ آن ہوتی تھی۔ بالمشابہہ آدمی خرید و فروخت کے معاملات کو طے کرتا تھا، لیکن آج آن لائن تجارت یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے، اور لوگوں کا تو خیال ہے کہ آئندہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جو جیسے مال اور سپر مارکیٹ نے چھوٹی چھوٹی دکانوں کو ختم کر دیا ہے، یہ آن لائن تجارت یہ بڑے بڑے مال پر اثر انداز ہوں گے۔ تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں کیا حکم ہوگا، خیال شرط کا، خیال عیب کا، خیال رویت کا اور ایجاب و قبول کا، یہ سب نئے مسائل پیدا ہوئے۔ اسی طرح بینک کا مسئلہ ہے، انشورنس کا مسئلہ ہے، اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ ہے، چونکہ آگے یہ بحث آ رہی اس لیے اس میں ان سب کی میں توضیح نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ جو احوال میں تغیر ہوتا ہے بنیادی طور پر 4 طریقوں سے۔ نمبر 1 بتائیے، اخلاقی حالات میں تبدیلی۔ نمبر 2 سیاسی حالات میں تبدیلی۔ نمبر 3 عرف و تعامل میں تبدیلی۔ نمبر 4 معاشی طریقہ کار میں تبدیلی۔ تو یہ پہلا سبب تھا نئے مسائل کا، جدید وسائل اور ٹیکنالوجی کی پیدائش، اور دوسرا سبب تھا احوال میں تغیر۔ احوال میں تغیر کی یہ 4 صورتیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو نئے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھی عنوان قائم کیا ہے متبادلات۔ اصل میں ہر زمانے کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اگر ان ضرورتوں کو وجود میں لانے والے لوگ دین سے بے بہرہ ہوں تو وہ حلال و حرام کا لحاظ کیے بغیر اس کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو اب آپ کو، لیکن وہ سماج کی ضرورت ہے، تو اب اس کا متبادل مطلوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، یہ جو طب یونانی کی دوائیں آپ کھاتے ہیں اس میں شہد ہوتا ہے نا، میں تو بچپن میں شہد ہی کے لیے وہ دوا کھاتا تھا،
وہ اس کا ذائقہ، میرے والد بھی چونکہ حکیم تھے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے اکثر معجون وغیرہ میں شہد کا استعمال ہوتا ہے. اور موجودہ زمانے میں جو آپ لکوڈ دوائیں لاتے ہیں، نزلے کی، کھانسی کی، سیال دوائیں، اگر آپ اس کے فارمولے کو پڑھیں تو اس میں الکوہل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الکوہل. یونانی دور میں بھی دواؤں میں شراب کا استعمال ہوتا تھا، لیکن جب یہ فن مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے اس کا متبادل، حلال متبادل تلاش کیا شہد کی شکل میں. شراب میں بھی جو چیز ترش ہوتی ہے وہ کسی چیز کو زیادہ دیر تک صحیح حالت میں قائم رکھتی ہے. جیسے آپ اگر گوشت پکائیں یا جیسے ترکاری ہے یا آم ہے، آپ اگر یوں ہی اس کو پکا کر رکھیں تو آپ جانتے ہیں وہ خراب ہو جائے گی 2-4 دن میں. لیکن جو آم کا اچار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے سال سال بھر رہتا ہے. ترشی کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، دیر تک وہ قابل استعمال ہوتی ہے. تو شراب میں بھی، الکوہل میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ اس کے ساتھ ملا دیں تو وہ زیادہ دنوں تک صحیح حالت میں باقی رہتی ہے. اس لیے اس میں شراب کا استعمال ہوتا تھا اور آج الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. مسلم اطباء نے اس کا متبادل شہد کی شکل میں دریافت کیا. شہد میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر شہد کے اندر آپ کسی چیز کو کر کے رکھ دیں تو کافی مدت تک وہ قابل استعمال ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جب کوئی نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پرورش پاتا ہے جن کا مزاج دینی نہ ہو، جن کے یہاں حلال و حرام کا تصور نہ ہو، تو وہ فرق کیے بغیر وہ اس ٹیکنالوجی کو وجود میں لاتے ہیں، اس میں حرام بھی شامل ہو جاتا ہے. لیکن ہے وہ ضرورت تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کا متبادل پیش کرنا ہوگا کہ بھئی یہ اس میں فلاں خرابی ہے اور اس کے بدلے میں اگر یہ چیز استعمال کی جائے تو یہ حلال شکل ہے. تو جدید مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خاص کر معیشت کے باب میں بہت سے چیزیں جو اس زمانے کی ضرورت بن گئی ہیں آپ اس کا متبادل پیش کریں. جیسے دیکھیں ہم نے 3 چیزیں لکھ رکھی ہیں، دیکھا آپ نے یہاں بینک، انشورنس اور اسٹاک ایکسچینج. بینک جہاں روپے رکھے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں آپ نے کبھی سنا کہ صاحب ہدایت کے زمانے میں بینک ہو؟ کہیں پڑھا ہدایت میں بینک کا ذکر؟ بینک کا ذکر نہیں پڑھا. اس زمانے میں اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے بینک ضروری نہیں تھا. سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک یتیم، حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ ایک یتیم کی دولت اس کے باپ نے دیوار کی جڑوں میں چھپا کر رکھی تھی. اسی طرح آپ فقہ کی کتابوں میں دفینوں کا مسئلہ پڑھتے ہیں. کوئی دفینہ ملے تو اس کا کیا حکم ہوگا، بیت المال کا کتنا ہوگا اور آپ کا کتنا ہوگا. تو اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی اس کو زمین میں دفن کر کے اس کو محفوظ کیا جا سکتا. آج اگر آپ کے اندر سلف کی اتباع کا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنی کرنسی کو زمین میں دفن کر کے محفوظ کرتے تھے، ہم بھی روپے کو اسی طرح دفن کر کے محفوظ کریں، تو سوچیے آپ کا روپیہ باقی رہے گا، یا تو مٹی ہو جائے گا یا دیمک اس کو کھا جائے گی. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے بہت ہی دبیز اور اچھے لاکر کے اندر بھی اپنے پیسے رکھ دیے، رقم آپ کی ویسے ہی محفوظ ہے، آپ نے 5 سال 10 سال کے بعد نکالے تو آپ کو روپے تو ویسے ہی ملیں گے، لیکن ایک اندیکھی دیمک ہے جو اس کو کھا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ 5 سال پہلے جب آپ نے 1 لاکھ روپے اس میں رکھا تھا تو آپ 1 لاکھ روپے میں بہت آسانی سے گھر کے 2 کمرے بنا سکتے تھے. اور آج اگر آپ نے اس 1 لاکھ روپے کو نکالا
تو 2 کمرے کے آپ 1 کمرے بھی نہیں بنا سکیں گے، 1 کمرہ بھی نہیں بنا سکیں گے۔ یہ افراط زر کی دیمک ہے کہ کاغذی کرنسی میں بہت تیزی سے اس کی قدر کم ہوتی جاتی ہے، اس کی قوت خرید کم ہوتی جاتی ہے۔ آج سے 35-40 سال پہلے سونا 1000 روپے تولہ تھا، یعنی 1000 روپے میں، وہ بھی اس زمانے میں 12 گرام کا تولہ چلتا تھا، تو 12 گرام سونا ملتا تھا۔ اگر کسی عورت کا مہر اس زمانے میں فرض کیجئے کہ 5 تولہ سونا ہو تو آج کے لحاظ سے وہ 50 گرام سونا ہے، یہ 60 گرام سونا ہو گیا۔ لیکن 5000 روپے اس زمانے میں مقرر ہوا مہر، 1000 روپے تولہ تھا سونا۔ آج اگر آپ 5000 روپے مہر ادا کریں تو وہ بیچاری پاؤ میں 2.5 گرام سونا بھی اسے نہیں خرید سکتی۔ اس کو کس دیمک نے کھایا ہے؟ افراط زر کے دیمک نے کھایا۔ تو آج لوگوں کو اپنی رقم محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں وہ فزیکل طور پر بھی محفوظ ہو اور معنوی طور پر اس کی قدر بھی محفوظ رہے، جو نقصان ہے اس کا بدل اس کو مل جائے۔ یہ کام کون انجام دیتا ہے؟ بینک انجام دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے بینک کی خدمات میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آپ نے چین سے کسی سامان کا آرڈر دیا تو چین کی کمپنی کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ نے آرڈر تو دے دیا اور ہم نے سامان بھیج دیا، لیکن اگر آپ پیسے نہیں بھیجیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیونکہ آج کل بہت سے لوگ دھوکہ دینے کو ذہانت سمجھتے ہیں، چالاکی سمجھتے ہیں، تو اس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ اگر میں پہلے پیسہ بھیج دوں اور کمپنی نے سامان نہیں بھیجا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ بار بار وہاں جا نہیں سکتے اور وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتے۔ تو ایک ایسے ادارے کے بیچ میں ضرورت تھی جو دونوں کے لیے اعتماد پیدا کرے۔ آپ کو وہاں کی کمپنی کو کہے آپ سامان بھیجیے، آپ کا بینک ہمارے بینک سے رابطہ کر لے، ہم قیمت کی ادائیگی کی ضمانت لیتے ہیں، اور یہاں کا بینک آپ سے کہے کہ جو پیسہ بھیجنا ہے آپ بھیجیے، آپ کو سامان ملے گا ورنہ آپ کو پیسہ واپس ملے گا۔ یہ جو واسطے کا کردار ہے جس میں وکالت بھی ہے، کفالت بھی ہے، یعنی ایک فریق کی طرف سے پیسے ادا کر دینا یا دوسرے فریق کی طرف سے اس کے لیے ذمہ داری قبول کرنا، تو اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اتنی، یہ تو گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں ایک گاؤں میں آپس میں تجارت ہوتی تھی، قریب کے علاقوں میں تجارت ہو جاتی تھی۔ تو بتائیے اس زمانے میں بینک ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بینک ضرورت ہے۔ اسی طرح مثلا انشورنس ہے۔ انشورنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس خطرے اور نقصان کو 1-2 فرد برداشت نہیں کر سکتا، اس کو اتنے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے کہ اس کا برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ یہاں دیوبند میں اور اس کے نواح میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ 1 لاکھ ڈرائیور ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں، اور اگر ان سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 10 لاکھ فرض کر لیجئے کہ قانونی اعتبار سے ان کو جرمانہ دینا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ڈرائیور کے لیے 10 لاکھ روپے دینا کتنا مشکل ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ ہمیں 2-3 زندگی دے دے تاکہ ہم پیسے جمع کر سکیں اپنے، کیونکہ 10 لاکھ ایک ڈرائیور کے لیے دینا مشکل ہے۔ لیکن آپ نے 1 لاکھ ڈرائیوروں کی ایک انجمن بنا دی اور کہا بھائی تم سب لوگوں کو یہ حادثہ پیش آتا رہتا ہے، تو اگر کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آئے تو آپ میں سے ہر آدمی 10 روپے دے دے، تو 1 لاکھ آدمی میں سے ہر ایک کا 10-10 روپے دینا مشکل ہے، آسان ہے؟ آسان۔ اور ایک آدمی کا 10 لاکھ روپے دینا مشکل ہے۔ تو یہ جو مشکل تھی، جو ناقابل تحمل چیز تھی، اس کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ وہ قابل تحمل بن جائے۔ یہی انشورنس کا فلسفہ ہے۔
اور اگر آپ دیکھیں تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. جس سے آپ مسئلہ پڑھتے ہیں کہ دیت صرف قاتل پر واجب نہیں ہوتی، قاتل کے رشتہ داروں کو، عاقلہ کو بھی اس میں شریک کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو بینک کا نظام، اس کی جو پروان چڑھا، انشورنس کا جو نظام پروان چڑھا، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کہ جو نہ صرف سود کھاتے تھے بلکہ سود کے قائل تھے. انہوں نے پورے نظام میں معیشت کی بنیاد سود پر رکھ دی، قمار پر رکھ دی. تو اس وجہ سے وہ ناجائز ہو گیا. لیکن چونکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے تو ہمیں اس کا متبادل پیش کرنا ہوگا. بھئی اس میں یہاں سے سود پیدا ہوتا ہے، اس کے بجائے فلاں طریقہ اختیار کیا جائے، شرعی عقود کا راستہ اختیار کیا جائے نفع حاصل کرنے کے لیے. یہ انشورنس میں فلاں وجہ سے قمار پیدا ہو جاتا ہے، اس کے طریقہ کار میں یہ تبدیلی لے آئی جائے تو پھر یہ شکل جائز ہو جائے گی، سود سے قمار سے خالی ہو جائے گی. تو آج علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا متبادل پیش کریں. جیسا آپ نے مولانا تقی عثمانی صاحب کے بارے میں پڑھا ہے، اور عرب علماء تو بہت ہیں اس میدان میں ماشاءاللہ، اور باضابطہ بحرین میں معایر شرعیہ اس کے لیے ایک ادارے ہی قائم ہے. تو یہ بھی جدید مسائل میں شامل ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں تجارت چھوٹی موٹی ہوتی تھی. اگر 1,00,000 2,00,000 کا بزنس ہوا تو بہت بڑا بزنس ہوتا تھا. تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، 5 آدمیوں سے 20,000 ہزار روپے آپ نے لیے، تجارت شروع کر دی، ان سب کو پارٹنر بنا لیا، سب کو فائدہ دے دیا. اب آج کل ایسے پروجیکٹ منظور ہوتے ہیں، مثلاً فرض کیجئے کہ دیوبند سے لے کر اور حکومت نے طے کیا کہ ایک سگنل فری روڈ بنائی جائے گی دلی تک، ڈائریکٹ دلی ایئرپورٹ تک. تو اس میں اربوں روپے کا خرچ، اور آپ میں سے کسی آدمی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تو اربوں روپے آپ کیسے جمع کریں گے؟ اس کے لیے لوگ شیئر جاری کرتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر 1,00,000 شیئر جاری کر دیے، اس کو، اس رقم کو اتنے پر تقسیم کر دی. اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ نے یہ سڑک بنائی، جو فائدہ ہوا اس میں آپ نے، اس کی قیمت بڑھے گی تو تمام شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوگا اس کا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو پروجیکٹ ہوتا تھا، جو چیزیں بنائی جاتی تھی، جو مجوزہ پروگرام ہوتا تھا، اس کے لیے اتنے بڑے اور خطیر سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ جس میں بہت خطیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس کا متبادل پیش کرنا ہوگا کہ بھئی اسٹاک ایکسچینج کی چونکہ اصل بنیاد شرکت ہے، تو اس میں کن قباحتوں سے بچتے ہوئے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ تیسرے قسم کے مسائل ہیں جن کو ہم قضایا معاصرہ یا نوازل فقہیہ یا جدید مسائل کہہ سکتے ہیں. پہلا سبب کیا تھا؟ جدید مسائل کی پیدائش. دوسرا سبب کیا تھا؟ تغیر احوال. پھر اس کی ہم نے 4 شکلیں آپ کے سامنے کی. تیسری شکل کیا ہے؟ متبادلات کی فراہمی. یہ تو ہو گیا کہ جدید مسائل ہیں کیا. اب دیکھیے جدید مسائل کا حل یہ آپ کس طرح کریں گے. جو ہمارے فقہا نے جو اصول لکھے ہیں ان کی روشنی میں آپ ان کو کس طرح حل کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے تخریج مسائل. آپ نے جو طبقات الفقہا کی بحث پڑھی ہے اصول فقہ میں، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اجتہاد، بعض لوگوں نے اس کو اجتہاد میں شامل کیا ہے تخریج کو، بعض حضرات نے تقلید میں شامل کیا ہے. لیکن یہ ہے ایک طرح کا اجتہاد. جن مسائل کے بارے میں صاحب مذہب اور ان کے اصحاب نے اجتہاد نہیں کیا ہو، ان مسائل کا صاحب مذہب کے اصولوں پر استنباط. آپ پڑھتے ہیں ہدایہ میں ھذا تخریج الکرخی. کیا مطلب ہے؟
یعنی اس مسئلے میں امام صاحب سے کوئی رائے مقبول نہیں ہے، لیکن ان کے اصولوں کی روشنی میں امام کرخی نے یہ تخریج کی ہے، یہ رائے قائم رکھی۔ تو اس دور میں جو بہت سے نئے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ فقہا کے ہاں آپ کو ان پر اجتہاد واضح طور پر نہیں ملے گا، تو ان میں ایک طرح کے اجتہاد کی ضرورت پڑے گی جس کو ہمارے فقہا نے تخریج مسائل سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے آپ سے بتایا آن لائن تجارت ہے، یہ جائز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فقہا کا اجتہاد یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں فریقین کے درمیان اتحاد مجلس ضروری ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اتحاد مجلس سے اتحاد مکان مراد ہے یا اتحاد زمان مراد ہے، اس کی روشنی میں آپ نے اس کا فیصلہ کیا۔ یا مثال کے طور پر اگر کسی واقعے کا ویڈیو پیش کر دیا جائے تو کیا اس کو شہادت سمجھا جائے گا، اس کو قبول کر لیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا؟ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جانا چاہیے، کیونکہ ویڈیو جو چیز پیش آتی ہے اسی کی عکس بندی ہوتی ہے ویڈیو کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تحریف و تلبیس کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلا ووٹ دینے کا کیا حکم ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی، یہ تخریج مسائل سے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی۔ طویل الاوقات علاقہ میں نماز کا مسئلہ ہے، فقہا کے ہاں ہم لوگ اہل بلغار کی مثال پڑھتے ہیں، 6 مہینہ دن ہوا کرتا تھا، 6 مہینہ رات ہوتی تھی، جیسے ناروے وغیرہ کا علاقہ ہے، اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ایک پہلو یہ ہے کہ نماز کتاب موقوت ہے، وقت سے وابستہ فریضہ ہے، لہذا جب کسی عبادت کا وقت نہیں آئے تو اس کی فرضیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کی 5 نمازیں ہونی چاہیے، چاہے وقت کو دیکھ کر ہو، چاہے تقدیر اوقات کے ذریعے ہو، اندازے کے ذریعے ہو۔ تو یہ بہت سے مسائل ہیں جن میں ضرورت پڑے گی تخریج مسائل کی، یعنی جس میں گزشتہ لوگوں کا کوئی اجتہاد موجود نہیں ہے، انہی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں استنباط و اجتہاد سے کام لے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرے تحقیق مناط اصل میں فقہاء مالکیہ کے ہاں علت کو کہتے ہیں۔ تو تحقیق مناط کے معنی یہ ہے کہ اجتہاد میں 3 مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے تخریج مناط، تو ایک حکم کی جو امکانی علتیں ہو سکتی ہیں اس کو آپ نشاندہی کریں۔ دوسرا مرحلہ ہے تنقیح مناط، ان میں سے کون سا وصف ایسا ہے جو اس حکم کے مناسب ہے، اس کو متعین کرنا۔ تیسرا مرحلہ ہے تحقیق مناط، وہ علت جہاں جہاں پائی جائے اس پر اسی حکم کو منطبق کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دی، تو پہلے آپ نے دیکھے کہ شراب میں کیا کیا اوصاف ہیں۔ تو وہ شراب کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ سیال ہوتا ہے، شراب کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں کھٹاس ہوتی ہوگی یا مٹھاس ہوتی ہے، شراب کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی بدبو ہوتی ہے کہ جو آدمی فطرت سلیمہ رکھتا ہو اس کو تو اس کی بو سے بھی نفرت ہوتی ہے، اور شراب کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو پیتے ہی بغیر کسی کرائے کے سیدھے چوتھے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تخریج مناط ہو گئے۔ اب ان اوصاف میں سے کون سا وصف حکم حرمت کے مناسب ہے یا آپ کو متعین کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے سیال ہونا اس کی علت نہیں ہو سکتی، ورنہ دودھ بھی حرام ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کا میٹھا یا کھٹا ہونا علت نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ بدبو بھی اس کی علت نہیں ہو سکتی۔ آپ مچھلی کھاتے ہیں
بعض مچھلیوں میں اتنی بسار ہوتی ہے کہ پکنے کے بعد بھی اس میں بو باقی رہتی ہے، تو اب اس کی علت ہو سکتی ہے تو شکر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے۔ تو یہ آپ نے تنقیح مناف کر لیا۔ اب بہت سی ایسی شکلیں منشیات کی پیدا ہوئی جو اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس زمانے میں شراب کی کتنی قسمیں آ گئیں اور بہت سے خشک جامد منشیات بھی وجود میں آ گئی۔ پہلے زمانے میں ہمارے فقہا بھنگ اور افیون وغیرہ کو مباح کہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نشہ جائز ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کا استعمال دواؤں کے لیے ہوا کرتا تھا اور بہت قلیل مقدار میں ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں جو خشک منشیات ہیں وہ سیال منشیات سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو آپ ہیروئن سنتے ہوں گے تو ایک ہیروئن تو فلمی دنیا میں ہوتی ہے، لیکن ایک ہیروئن یہ کھانے پینے کی دنیا میں ہے۔ تو میں شروع میں جب میں نے سنا کہ فلاں جگہ ہیروئن پکڑی گئی تو مجھے یہ عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا، یہ کیوں پکڑا گیا۔ تو یہ ہیروئن آج کل ایک بہت ہی خطرناک نشاور چیز ہے اور وہ بہت جلد انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے، اس کا استعمال بڑی طاقتیں لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو قتل کرانے کے لیے بھی کرتی ہیں، کیونکہ جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو وہ چیز نہیں دی جائے اور کہا جائے کہ تم اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ تب ہم دیں گے، تو وہ اپنے ماں باپ کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں جو نئی منشیات کا ظہور ہوا ہے اور اس کو اور زیادہ لوگوں نے اس کی قوت کو بڑھایا ہے، تو یہاں بھی آپ وہی حکم مرتب کریں گے جو حکم آپ نے خمر پر مرتب کیا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تحقیق مناف، یہ فقہ مالکیہ کی اصطلاح ہے۔ اگر آپ اس کو آسان زبان میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تطبیق، اجتہاد سے جس علت پر جس علت کا حکم کی بنیاد ہونا ثابت ہو چکا ہے، جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں اسی حکم کو منطبق کیا جائے۔ جیسے بینک انٹرسٹ ہے، اس کو ہم لوگ سود قرار دیتے ہیں، اسی بنیاد پر یہ ہم تحقیق مناط سے کام لیتے ہیں کہ سود کی جو تعریف ہے وہ اس کا صادق آتی ہے۔ جیسے قبلہ نما دیکھ کر ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ فقہا نے جو مخبر عادل کا اصول بیان کیا ہے کہ معتبر خبر کی بنیاد پر اگر آدمی کو قبلہ کی جہت معلوم نہ ہو تو اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، کشتی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تو اسٹیمر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہوائی جہاز میں بھی نماز کی اجازت ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں آتی ہیں تحقیق مناط کے دائرے میں۔ تو ایک کام ہوا، پہلا کام تخریج مسائل اور دوسرا کام تحقیق مناط، اور تیسرا کام مسائل جدیدہ کے حل میں ترجیح۔ بعض مسائل وہ ہیں کہ جن کو ہمارے فقہا کے ہاں ایک سے زیادہ قول ہے، بعض دفعہ قول ضعیف ہوتا ہے کوئی، لیکن اوفق الزمان ہونے کی وجہ سے، اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے اس قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سادات کو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل بیت کو مخاطب فرما کر کہ اللہ نے تم پر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال میں ایک مد ہوتا تھا اہل بیت کے لیے، مال غنیمت کا خمس بیت المال کو ملتا تھا، اور اس خمس کا پھر ایک خمس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے ہوتا تھا، آپ اس کو خرچ فرماتے تھے۔ پھر بعد میں سیدنا حضرت ابوبکر عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ رقم حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی جاتی تھی، وہ اپنے خاندان پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔
اب موجودہ دور میں لوگوں میں اتنی قدر و عظمت باقی نہیں رہی کہ وہ سوچے کہ بھئی یہ سادات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسبی تعلق ہے، ہم ان کی خدمت کریں، ان کو محتاج نہ ہونے دیں، تو لوگ عطیے کی رقم دیں، یہ جذبہ نہیں رہا۔ اور اگر آپ سادات کو زکوٰۃ بھی نہیں دیں اور عطیے کی رقم بھی نہیں ملے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو، وہ اس سے زیادہ بڑی ذلت ہے۔ آپ مدرسے میں ایسے طلباء کو داخلہ نہیں دے سکے، تو اس لیے یہ بات قابل غور ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان ہے کہ اس زمانے میں سادات کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے، اور اسی قول کی طرف امام طحاوی کا رجحان ہے کہ اگر کسی زمانے میں سادات کے لیے جو خصوصی مصرف تھا وہ مصرف ختم ہو جائے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ ان کو سادات کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ترجیح سے اس کا تعلق ہے کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک ایسی رائے کو آپ نے ترجیح دیا جس پر پہلے فتویٰ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج پر فتویٰ دینے کی ضرورت ہو گئی۔ جیسے کہ ہے افعال حج میں ترتیب کا، 10ویں تاریخ کے جو افعال ہیں اس میں رمی ہے، سب سے پہلے تو رمی ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد حلق ہے، اور پھر اخیر میں طواف زیارت ہے۔ اب آج کل اس میں بڑی دشواری ہو گئی ہے کہ مذبح بہت دور ہو گیا ہے خیموں کی جگہ سے، زبان کی اجنبیت ہے، لوگ ایک دوسرے کی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ تو اسلامک فقہ اکیڈمی کا بھی فیصلہ ہے، ادارہ مباحث فقہیہ کا بھی فیصلہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو صاحبین کا قول ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہوگی ان افعال میں، اس رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو یہ ترجیح ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں کہ جن میں اس کے اندر ہی اپنی فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جو قول ضعیف ہے یا قول مرجوح ہے، نئے مسائل کے حل میں مدد دی جا سکتی ہے اس قول کو ترجیح دے کر۔ تو 3 باتیں ہوں گی: تخریج، نمبر 2 تطبیق یا تحقیق مناط، اور نمبر 3 ترجیح۔ نمبر 4 دیگر مذاہب سے استفادہ۔ دیکھیے یہ جو مذاہب اربع ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے وسیع الفکر اور روشن خیال عالم نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور لیکن یہ سب حق کے دائرے میں، ان میں اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے، ان میں اختلاف ثواب اور خطا کا، بلکہ بعض فقہا کا رجحان یہ ہے کہ اس میں ہر آدمی کو صاحب ہی سمجھا جائے گا، کسی کو خاطی بھی نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو یہ لیکن ایک فقہ میں ہم اس لیے بند کر رہتے ہیں، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اتباع نفس کا شکار نہ ہو جائیں، جہاں جس کی سہولت ہے اس کا قول لینا شروع کر دیا، تو اس میں شریعت کی اتباع کے بجائے نفس کی اتباع ہو جائے گی، شریعت کو کھلونا بنا لیں گے لوگ۔ اس لیے تقلید ضروری ہے، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ اب جیسے ایک ہی جگہ پر ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، سب حنفی ہیں، ایک ہی رائے پر سب عمل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نے کسی دوسرے فقہ کو اختیار کر لیا، اس میں ہم کو قدم قدم پر مشکلات پیش آئیں گی۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم شافعی ہیں، اب دل میں یہ وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں اس نے مس سے مرد تو نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر وضو کا اہتمام نہیں کیا ہو۔ اور اگر ہم مالکی ہوئے تو اب میرے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ بھائی اس نے غسل یدین میں درد کیا یا نہیں کیا، ہاتھ ملا یا نہیں، یا یوں ہی پانی بہا دیا کہ ٹھنڈک بہت ہے، پانی گزار دو کسی طرح کام چل جائے۔ تو دیکھیے اس میں بہت دشواری پیش آئے گی۔ تو ایک جگہ کے لوگ جب ایک مسلک سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہم مجتہد نہیں ہیں،
ہم دلیل کی بنیاد پر ہم نے ایک مسلک کو قبول کیا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس میں سہولت ہے اور ہم اپنے آپ کو اتباع نفس سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے، ایک مسلک میں کہیں تنگی پیدا ہو جائے تو اس وقت میں دوسرے سے استفادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے علامہ زرکشی جو شافعی ہیں، ان کا قول ہے کہ ضرورت کی بنا پر جزوی طور پر ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف عدول کی اجازت، اس پر اکثر لوگوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح اصل میں کتابت کی غلطی ہو گئی ہے، شافعی لکھا ہے، شامی ہے، والحاصل انه اذا اتفق ابو حنیفہ وصاحبہ علی جواب لم يجوز العدول عنه الا لضرورت۔ کتابت کی غلطی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین یعنی ائمہ ثلاثہ کسی مسئلے پر متفق ہو، اس سے عدول جائز نہیں ہے الا لضرورت، لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس سے بھی عدول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے جو رسائل ابن عابدین میں شامل ہے، نشر العرف کے نام سے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول مفتی نے بھی انہوں نے عرف پر کافی بحث کی ہے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ عرف و عادت کی بنیاد پر اگر حکم میں کوئی تبدیلی ہو تو وہ حکم میں وہ عدول ہے ہی نہیں، کیونکہ آج اگر ہمارے امام صاحب بھی ہوتے تو وہ بھی وہی فتویٰ دیتے۔ اسی طرح علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل میں لکھتے ہیں کہ ھذا اختلاف الزمان لا اختلاف البرہان، یہ جو اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین میں یا اس مسئلے میں امام صاحب میں بعد کے مشائخ میں، یہ دلیل کا اختلاف نہیں ہے، یہ زمانے اور عرف کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والا اختلاف ہے۔ اور بہت سی مثالیں آپ کو اہل علم کے یہاں مل جائیں گی کہ جس میں ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف عدول کیا گیا ہے۔ جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں، اس میں دو مثالیں تھیں، ایک مثال دے دیتا ہوں، دونوں دے دیتا ہوں۔ ایک عورت ممتدۃ الطہر ہے، 3 حیض ہمارے یہاں عدت ہے، ایک عورت کو حیض آیا اور اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، اب اس کو طہر آ ہی نہیں رہا، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر گزر گیا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک کہ پھر دوبارہ اس کو حیض نہ آئے، پھر طہر نہ آئے، پھر حیض آ کر نہ گزر جائے، عدت اس کی پوری نہیں ہوگی۔ ایسی عورت کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی عورت جو ممتدۃ الطہر 6 ماہ میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 3 حیض آنے کی نوبت آئے ہو یا نہیں آئے۔ تو ہمارے فقہاء نے کہا کہ اس مسئلے میں وہ مالکیہ کی رائے پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ عورت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، سال 2 سال بھی بعض خواتین کو کسی بیماری کی وجہ سے ایسا عارضہ پیش آ جاتا ہے۔ ویسے آج کل تو اس کا ایک حل بھی ہو گیا ہے کہ ایسے انجیکشن ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں جن سے خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن فقہاء نے اجازت دی اس میں مالکیہ کی رائے پر عمل کرنے کی۔ یا مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے یہاں آپ کے پیسے باقی ہیں، 1 لاکھ روپیہ باقی ہے، اور وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ قرض نہیں ہے بلکہ آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ پیسہ واپس ہی نہیں کر رہا ہے، اتفاق سے اس کی کوئی چیز آپ کے پاس آ گئی، تو سوال یہ ہے کہ اس چیز سے آپ اپنا قرض وصول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آپ کے قرض کی جنس سے اگر وہ چیز ہو تب آپ اس سے قرض وصول کر سکتے، اس میں سے آپ اپنا قرض وصول کر لیجئے، باقی پیسہ دے دیجیے۔ جیسے اس کے 1.5 لاکھ روپے کسی نے دیے کہ آپ ان کو پہنچا دو، تو آپ 1 لاکھ روپے اپنے قرض کے لے لیں، 50,000 اس کو دے دیں، اس کو بتا دیں۔ لیکن اگر خلاف جنس کوئی چیز آپ کے پاس آئے، مثلا روپیہ نہیں آیا، چاندی آ گئی، لوہا آ گیا، 1.5 لاکھ روپے کا ہیرا کسی نے دیا کہ بھائی فلاں آدمی کو پہنچاؤ، آپ نے بازار میں قیمت معلوم کی 1.5 لاکھ روپے ہے،
تو کیا آپ کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ اس کو بیچ کر 1 لاکھ خود دے گئے، 50,000 اس کو واپس کر دیں؟ امام صاحب کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خلاف جنس چیز آپ کے ہاتھ میں آئے تب بھی آپ اس سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ تو علامہ حسکفی نے لکھا فَيُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، کیونکہ آج کل دیانت کی کمی ہو گئی ہے تو بوقت ضرورت اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مشہور مسئلہ ہے جو الحیلۃ الناظم میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، مفقود الخبر کی بیوی کے فسخ نکاح کا مسئلہ ہے، اور شوہر میں کچھ امراض و عیوب پیدا ہوں اس کی وجہ سے فسخ نکاح کا مسئلہ ہے۔ جتنے ہمارے ہاں اسباب فسخ ہیں قریب وہ فقہ مالکی پر مبنی ہے۔ اگرچہ نیند کا نکاح ہمارے ہاں فسخ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی احناف کے ہاں یہ شرط ہے کہ ایک بار بھی اگر اس کا اپنی بیوی سے تعلق قائم ہو چکا ہے اس کے بعد وہ نیند ہو جائے تو نکاح فسخ نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے دور میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس سے معاشرے میں بہت فساد، بگاڑ، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے جتنے اسباب فسخ ہے قریب ان سب میں ہم لوگ فقہ مالکی پر عمل کرتے ہیں۔ تو ضرورت کی بنا پر مذاہب اربعہ میں سے کسی کی طرف جزوی طور پر عدول کرنا۔ تو حل کے کیا اصولی بنیادیں میں نے بتائی۔ نمبر 1 تخریج مسائل، نمبر 2 تحقیق بنیاد، نمبر 3 ترجیح، اور نمبر 4 جزوی استفادہ۔ میں عدول کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، استفادہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اب تیسری چیز اسی سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ جزوی عدول کا جو مسئلہ ہے اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اور یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس موضوع پر اگر اللہ نے چاہا تو مستقل محاضرہ دیں گے۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ مسئلہ جو آپ نے دوسری جگہ سے لیا وہ کسی دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، نص قطعی یا اجماع کے خلاف نہ ہو، تشریحی مقصود نہ ہو، یعنی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں۔ جس مسلک سے آپ لے رہے ہیں اس کی پوری رعایت ہو سکے، یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں تلفیق کی شکل نہ ہو کہ اس طرح سے آپ اس عمل کو لے رہے ہیں کہ نہ ان کی فقہ پر پورا عمل ہوا نہ آپ کے فقہ پر پورا عمل ہوا۔ خون نکلا تو آپ نے کہا کہ بھئی اس میں ہم امام شافعی کی رائے لے لیں گے، اس میں وضو واجب نہیں ہے، اور مس سے مرض ہو گیا، کہا بھائی اس میں امام حنیفہ کی رائے لے لیں گے، ان کے یہاں وضو نہیں ہے۔ تو بحیثیت مجموعی آپ نے جو نماز پڑھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں سے کسی کے یہاں کی نماز صحیح گئی، تو ایسے عمل کو تلفیق کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوئی، اور ائمہ اربعہ کے مذہب سے خروج نہ ہو۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اصول دیکھے، تخریج ہے اور تحقیق مناط ہے اور ترجیح ہے اور جزوی طور پر دوسرے مذاہب سے استفادہ ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو طریقہ کار 2 ہو سکتا ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فتویٰ دے دیا، بہت سے فتاویٰ اس طرح کے ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہیں فقہا کے یہاں۔ دوسرا طریقہ ہے اجتماعی، علماء کی ایک جماعت مل کر اس کے بارے میں غور کر کے فیصلہ کرے۔ دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں ایک جگہ اور وہ رائے قائم کر لیں، بالکل اجماع کی صورت ہو جائے گی، تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن علماء کی ایک معتبر فقہا اس دور کے جمع ہو کر وہ اجتماعی طور پر فیصلہ کریں، اور اس کی اصل حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے قاضی بنایا تو انہوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمعوا له الفقہاء وشاوروا،
اجمعوا له الفقہاء والعابدین والشابرون. اس کے لیے ایسے لوگوں کو جمع کرو جن میں تفقہ بھی ہو اور جن میں خشیت الہی بھی ہو، فقہا بھی ہوں اور عابدین بھی ہوں، اور ان کے مشورے سے فیصلہ کرو. اور اس پر عمل بھی رہا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اجماع جو قائم ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور یہ اجماع کیسے قائم ہوا؟ اسی طرح قائم ہوا کہ جب کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر اکابر صحابہ کو، فقہاء صحابہ کو جمع فرماتے، ان کی اجتماعی رائے سے فیصلہ فرماتے. اسی طرح مدینے کے فقہاء سبع تھے، یہ سب صحابہ کی اولاد اور بعض اولاد کی اولاد تھے. کوئی مسئلہ پیش آتا ساتھ وہ جمع ہو جاتے اور یہ مل کر متفقہ فتویٰ جاری کرتے. اور اسی طرح ائمہ اربعہ میں اس کو آگے بڑھایا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 40 افراد کا انتخاب فرمایا تھا، اور ان کو انہوں نے کوئی بحث ہوتی، بعض دفعہ ایک مہینہ، ابو بکر عامش کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک ماہ بحث ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ جب جامع کوفہ سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں مسئلے پر جتنے دنوں سے بحث ہو رہی تھی آج یہ مسئلہ طے ہو گیا. تو اس شان سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعی اجتہاد کے ذریعے فقہ حنفی کو مرتب فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہ حنفی میں عقل کی نصوص کی رعایت کے ساتھ ساتھ، نصوص کی اتباع کے ساتھ ساتھ، یہ انسانی عقل اور انسانی فطرت سے قریب ترین فقہ ہے. اور مستشرقین بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں دوبارہ یا مسلمانوں کی خلافت قائم ہوئی تو جو فقہ ان کے لیے قابل عمل ہوگی وہ فقہ حنفی ہوگی. تو یہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس موضوع پر ہم بنیادی طور پر 3 نکات میں تقسیم کریں گے. نمبر 1، جدید مسائل ہیں کیا. نمبر 2، جدید مسائل کے حل کی اصولی بنیادیں کیا ہیں. نمبر 3، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ. أنا العبد الذي كسب الذنوب